اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دوسری نشست کا آغاز سورہ کہف کے آخری رکوع سے ہم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 102 ہے اور اس میں اللہ کا انکار کرنے والوں کا ایک معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہیں ان کی طرف رہنمائی ہے کہ جو میری اور آپ کی وہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ افحسب الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا کارساز، اپنا ولی۔ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو نزل بنایا ہے، ضیافت کے لیے تیار کیا ہے۔ اب سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ بڑی اہم یہ آیت ہے اگلی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ فرمائیے کہ کیا ہم تمہیں آگاہ کریں کہ کون سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والا ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا، کہ جس کی ساری سعی، جہد، اسٹرگل وہ اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، کھپ گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے طور پر یہ خیال کرتے رہے کہ وہ تو کتنا ہی خوب کام کر رہے ہیں، کتنے بھلے کام وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ المیہ کہ جو کہ آج اس دنیا کی زندگی میں سب سے جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں ان کی حقیقت اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ گریٹسٹ لوزرز اللہ کے نزدیک وہ کون ہیں؟ وہ کہ جن کی ساری سعی اور جہد، ساری محنتیں وہ اس دنیا کو کمانے میں لگ گئیں، وہ ساری تگ و دو ان کی وہ رہی دنیا کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ نوٹ کریں، انالیسس کریں، انسانی زندگی کا تجزیہ کریں تو وہ کن چیزوں کے لیے جو ہے وہ پوری زندگی وہ کھپا رہا ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ یا تو مال و دولت ہے اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے، یا یہ ہے کہ کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے، کوئی جو ہے دنیاوی کمائی اپنے بزنس کو جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کی تگ و دو ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے اقتدار اور کرسی جو ہے وہ ان کو مل جائے کہ تاکہ چند سالوں کے وہ مزے ہیں کہ جو کہ کر لیں اور اپنے بینک بیلنس بڑھا لیں۔ اور کچھ ہیں کہ جو کہ اپنے اولاد کی اعلیٰ کیریئر کے لیے جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، دنیا کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں لوگ کہ جو دنیا ہی کی زندگی میں اپنے آپ کو، ان کی اسٹرگلز ہیں کہ جو کہ کھپ گئیں اور اپنے آپ کو وہ کھپانے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ اپنے طور پر یہ گمان کر رہے تھے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑے ہی بھلے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہوئے آپ کو لوگ پائے جائیں گے کہ بھئی میں نے ایک چھوٹے سے علاقے سے اپنا کاروبار ہے کہ جو کہ شروع کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ پورے یعنی شہر میں اب میری برانچز ہیں، بلکہ دیگر شہروں میں میری برانچز ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ کس کاسٹ پر، تو اکثر و بیشتر جو انالیسز ملتا ہے وہ یہ کہ آخرت کو برباد کیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کوئی توشہ نہیں، کوئی اسٹرگل نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ ساری پلاننگ وہ ہوئی اسی دنیا اور اپنے کاروبار اور جو تعین اس نے اپنی زندگی میں ایکسل کرنے کا وہ کیا، اسی کو وہ بیس بنا کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور جتنا آگے بڑھتا چلا گیا اس کا یہ گمان ہوتا چلا گیا کہ کیا زبردست کامیابی ہے کہ جو کہ مجھے حاصل ہو رہی ہے، خوب سے خوب تر میں جو ہے وہ یعنی اس دنیا میں پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آخرت کی کاسٹ پر یہ کام ہوا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس یعنی کیفیت سے اور اس لاس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ذرا سنیے ایسے لوگوں کے لیے جو وعید ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو انکار کیا، کفر کیا، ولقائہ، اور اس اللہ کی ملاقات کو یہ انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، پس ان کے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے، ہبط ہو گئے، اکارت گئے۔ یعنی اس میں کوئی یعنی ڈسٹنگوش نہیں کیا گیا کہ وہ چھوٹے اعمال بیکار ہو گئے یا بڑے بڑے اعمال، سارے اعمال جو وہ بیکار چلے گئے۔ اور
ان کی بدنصیبی یہ ہوگی کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن بھی قائم نہیں کریں۔ ایک تو وہ معاملہ لوگوں کا ہوگا کہ جن کے اعمال صالح اور اعمال بد کو تولا جائے گا، باقاعدہ میزان لگے گا، اور یہ ہے کہ ایک پلڑے میں نیک اعمال، دوسرے پلڑے میں اعمال بد رکھے، اور پھر جانچا جائے گا کہ کون سا پلڑا بھاری۔ لیکن یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی ساری صحیح اور جو دنیا میں کھپ گئی، آخرت کو بالکل جو ہے یہ بھلا بیٹھے، اس کی کوئی فکر نہیں، تو قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن بھی قائم نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ سیدھا یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے، اور موت سے پہلے پہلے اپنے اس عمل کو اور طرز عمل کو درست کرنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی کی چیک لسٹ پر ٹاپ پر جو ہے وہ آخرت ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ دنیا تو مل ہی جائے گی اتنی کہ جتنی کہ ہمارے نصیب میں لکھی ہے، ملنی اتنی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر آخرت اوپر ہوگی تو پھر اسی لحاظ سے پورا لائن آف ایکشن ہے کہ جو کہ بنتا ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اور یہ ان کی سزا ہے جہنم باسبب اس کے کہ جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کو انہوں نے جو ہے وہ مذاق ٹھہرایا۔ یعنی یہ ہے کہ قرآن کے احکامات ان کے سامنے آتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی رمق اس سیرت کی اور قرآن کے احکامات کی وہ نظر نہیں آئی، وہ جھلکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، دوبارہ سے وہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی ضیافت، ان کے لیے تو ضیافت ہے جنت الفردوس سے، یعنی وہ اعلیٰ مقام جنت کا کہ جس کے سائے انتہائی جو ہے وہ گھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائے، یعنی ان کی ضیافت جو ہے وہ جنت الفردوس سے ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی بعض جگہوں پر تو ہم جاتے ہیں آج سیر و تفریح کے لیے، مری گاغان اور فلاں فلاں، اور یہ ہے کہ ایک دو دن، 3 دن، ایک ہفتہ سیر و تفریح کے لیے وہاں پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہفتے کے بعد دل بھر جاتا ہے، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب یہ جگہ ہے کہ جو کہ تبدیل ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ ہے کہ وہ ایڈونچر ہو گیا، ریکریشن ہو گئی، اب یہ جگہ تبدیل کی جائے، اس سے خوب کوئی اور جگہ جو ہے وہ جایا جائے۔ لیکن جنت یہ ایسی نعمت ہے، ایسی جگہ ہے کہ اہل جنت وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ قل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے، اب تخلیق کی وسعت کا بیان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ فرمایا کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، میری نعمتوں، اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، لنفد البحر، تو سارے سمندر جو ہے وہ ان کا پانی وہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کے کلمات، میرے رب کی قدرتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ بات 2 دفعہ ہم پڑھ کر آئے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ لہٰذا سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، تو سمندر کا پانی وہ ختم ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں جو ہے وہ ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مدد کو اور اسی طرح کے سمندر ہیں کہ جو کہ لے آئیں، وہ بھی جو ہے وہ انک بن جائیں، پھر وہ اللہ کے کلمات کو لکھنے بیٹھیں، لیکن اللہ کے کلمات جو وہ ختم نہیں ہونے والے، سمندر وہ ختم ہو جائیں۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، بلا شبہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ بلا شبہ تمہارا معبود تو وہ معبود واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے کیا چاہیے، کیا وہ کرے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب اس کے بعد مکی قرآن ہی کے تسلسل میں 14 مکی قرآن ہمارے زیر مطالعہ، اس میں اب سورہ مریم ہے سلام علیہا، اور یہ سورہ مریم 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، 98 اس میں آیات ہیں، اور یہ ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ خاص پس منظر میں
یہ صورت ہے کہ جو کہ اس کی ابتدائی آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہوئی ہیں. یہ دور اصل میں اس کا جو شان نزول ہے یہ مکی دور ہے، اور یہ مڈ آف دا مکی پیریڈ ہے، یعنی 5 نبی کا دور. اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر مشرکین مکہ کی طرف سے فزیکل ٹارچر تھا کہ جو کہ بڑا شدید تھا اور اپنی انتہا کو جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا. اور سیرت نگاروں نے یہ تعذیب المسلمین کے نام سے یہ چیپٹرز ہیں کہ جو کہ قائم کیے ہیں، کہ جس میں بڑا صحابہ کرام پر زد و کوب ہے کہ جو کہ کیا جا رہا تھا، فزیکل ٹارچر، وربل اپوزیشن سے آگے بڑھ کر. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اہل ایمان میں سے 2 گروہوں نے یہ ہجرت ہے کہ جو کہ کی ہے، یا کہ بعد دیگرے یہ حبشہ کی طرف، کیونکہ حبشہ کے جو بادشاہ تھے شاہ نجاشی کے، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ عدل پسند بادشاہ تھے، تو لہٰذا اللہ کے رسول کے حکم پر اہل ایمان نے جو ہے وہ ہجرت کی ہے. پہلے 11 مرد اور 4 خواتین ہیں کہ جو کہ ہجرت فرمائی، اور پھر 4 ماہ کے بعد پھر مزید جو ہے وہ 83 مردوں نے اور 11 خواتین نے جو ہے وہ ہجرت کی ہے. اور ان اہل ایمان کہ جنہوں نے ہجرت کی، ان پر جو امیر تھے وہ حضرت جعفر طیار تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ ہے کہ جب یہ حبشہ گئے ہیں، شاہ نجاشی کے دربار میں یہ اہل ایمان پہنچے ہیں، تو پیچھے سے جو ہے وہ کفار مکہ ان کے 2 سردار ہیں کہ جو کہ کان بھرنے کے لیے آ گئے، اور شاہ نجاشی سے آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں مکے سے ہمارے کچھ لوگ، یہ ہمارے غدار ہیں، اور یہ بھاگ کر جو ہے وہ جان بچا کر آپ کے پاس آئیں، تو ان کو آپ ہمارے حوالے کریں. تحفے تحائف بھی لے کر آئے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ شاہ نجاشی کیونکہ عدل پسند بادشاہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں یک طرفہ بات سن کر تو فیصلہ نہیں کرتا. تو بہرحال دربار سجا ہے، اہل ایمان کو بلایا گیا. جو آپ کے امیر تھے اہل ایمان کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا گیا ان سے کہ بھئی کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ حق بات بیان کی کہ حضور یہ تو ہم تو بڑے یعنی گناہ گار لوگ تھے اور ہدایت ہمیں میسر نہیں تھی، اور یہ ہے کہ ہر طرح کی گمراہی عرب کے معاشرے میں موجود تھی، لیکن اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہادی بن کر ہمارے پاس آئے اور ہم ان پر ایمان لائے، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ہدایت دی، اور یہ ہے کہ خرافات کو اور یعنی اللہ کی نافرمانیوں کو ہم نے چھوڑا، اور یہ ہے کہ دین اسلام کو ہم نے قبول کیا. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جو کہ بیان فرما دی. تو انہوں نے کہا شاہ نجاشی نے کہ بھئی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے کروں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے تحفے تحائف کی واپسی ان کے اوپر واپس کی، اور کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے اور آپ واپس جائیں. بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آئے ہیں سرداران قریش، اور اب جو ہے وہ ایک انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا، کان بھرے شاہ نجاشی کے کہ کیونکہ وہ عیسائی تھے. تو لہٰذا انہوں نے آ کے یہ کہا کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ ہے کہ جو مسلمان رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہم ان کو سزا دیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں دوسرے فریق کا بھی موقف سنوں گا. پھر دربار ہے کہ جو کہ لگا ہے، اور پھر شاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حق بات بیان کی، اور اسی سورہ مریم کی آیات ہیں کہ جو کہ تلاوت کی. اور یہ سورہ مریم یہ حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے مکے میں اللہ کے رسول پر یہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. یعنی جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دوا ہے کہ جو کہ وہ تیار کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیونکہ ایک مسئلہ درپیش ہونا تھا اہل ایمان کو حبشہ میں، تو پہلے یہ سورہ مریم کی آیات ہیں کہ جو کہ نازل کر دی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ وہ اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا. تو لہٰذا بھرے دربار میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ آیات پڑھنا شروع کی ہیں شاہ نجاشی کے سامنے، تو لہٰذا یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو لگاتار جو ہے وہ بہنے لگے. اور یہ ہے کہ جب یہ آیات مکمل کی ہیں حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد پورے بھرے دربار میں شاہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے اور فرمایا کہ اے جعفر، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ اس تنکے سے کوئی کم بات کی ہے نہ زیادہ بات کی، یعنی بالکل حق بات ہے کہ جو کہ آپ نے ہمارے سامنے رکھی. اور یہ ہے کہ وہ سارے سردار جو تھے ان کو رسوا کر کے واپس بھیجا کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں اور ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پھر یعنی ناکام ہوئی کفار مکہ کی سازش، اور اہل ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب ان ابتدائی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ ان کو سامنے رکھا جا رہا ہے ان کے. اور ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام،
ان کی پیدائش ہے کہ جو کہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش بھی موزانہ ہوئی، اور موزانہ پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی تھی بن باپ کے، تو اس کی وجہ سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر پہلے وہ عقیدہ صحیح کیا جا رہا ہے عیسائیوں کا کہ بھائی یہ موزانہ پیدائش جو ہے وہ کسی کو الوہیت میں شامل نہیں کر دیتی، تو لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش جو ہے وہ موزانہ طور پر ہوئی کہ جب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زوجہ جو ہے وہ بانجھ ہو چکی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موزانہ پیدائش کی، تو کسی کی موزانہ پیدائش اسے وہ اللہ کا بیٹا یا خدا نہیں بنا دیتے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اس کے اصل معنی تو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور میکسیمم جو حروف مقطعات وہ آتے ہیں قرآن مجید میں وہ 5 آتے ہیں، جس طرح سے یہاں سورہ مریم میں یہ 5 حروف مقطعات وہ آئے، کم از کم ایک آتا ہے جیسے قاف ہے، نون ہے، اسی طرح میکسیمم یہ 5 حروف مقطعات۔ فرمایا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اے نبی آپ کے رب کی رحمت کا ان کے بندے زکریا علیہ السلام پر، کہ جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یاد کرو کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ سے جو ہے وہ پکارا، یعنی تنہائی میں اپنے رب سے جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں زکریا علیہ السلام، اور فرما رہے ہیں کہ قال رب انی وہن العظم منی، انہیں فرمایا کہ اے میرے رب بے شک بڑھاپے سے میری ہڈیاں ہیں کہ جو کہ بڑی کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بھی سفید بالوں سے اب بھڑک اٹھا ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور اے اللہ، یہ بڑی اہم الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی جو وہ محروم نہیں رہا، اور یہ بندہ مومن کی شان ہے، اس کو اتنا کامل یقین اپنے رب پر ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے جو بھی مانگ رہا ہوں تو لہٰذا میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا۔ یا یہ کہ دیر آئے درست آیت والا معاملہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے فوراً کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اس کی حکمت ہے، اسے زیادہ پتہ ہے کہ میرے لیے کس وقت کیا شر ہے کیا خیر ہے، تو لہٰذا اگر دیر سے ملے گی تو وہی درست ہوگا میرے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ میں کبھی اے اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، تو لہٰذا دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ میرے اس مشن کو اور نبوت کو آگے بڑھانے والا کوئی دست و بازو مجھے عطا فرما دے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، البتہ اے اللہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، یعنی میرے خاندان میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس منصب کا جو ہے وہ اہل ہو، کہ جو کہ مجھے اللہ تو نے دیا ہے اور کس طرح سے یہ منصب آگے بڑھے گا اور یہ مشن آگے بڑھے گا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی ہے کہ جو کہ بانجھ ہو چکی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث ہے کہ جو کہ عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ وارث ہو میرا بھی اور اولاد یعقوب کا، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے رب ایسی اولاد دے دے کہ جو یعنی اسے پسندیدہ اپنا بنا دے، یعنی جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا زکریا، اب یہاں رب کو پکارا گیا اللہ کے بندے کی طرف سے، وہاں سے جواب ہے کہ جو کہ آ رہا ہے کہ یا زکریا، ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے زکریا علیہ السلام، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اور ان کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا علیہ السلام۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے قبل کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا، یعنی تاریخ انسانی میں یہ پہلے ہیں کہ جو کہ یحییٰ آپ کی اولاد وہ ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، تو اب زکریا علیہ السلام ری ایشور کر رہے ہیں، دعا تو پہلے کی تھی کہ اے اللہ مجھے یعنی ایسی اولاد عطا فرما، اب اولاد کی خوشخبری آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، اب اسے جو ہے وہ ری ایشور کر رہے ہیں کہ ارے میرے لڑکا کیسے ہوگا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ اللہ جبکہ میری بیوی ہے کہ جو کہ بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہائی حد کو۔ قَالَ كَذَلِكَ، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور تیرا رب یہ فرماتا ہے کہ یہ امر میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قبل، اور اس سے قبل میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ارا میرے لیے کوئی نشانی اس امر پر جو ہے وہ مقرر کر دیجئے۔ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی زکریا یہ ہوگی کہ آپ ٹھیک 3 دن تک
لوگوں سے جو ہے وہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کی نشانی ہوگی۔ فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم، پھر وہ زکریا علیہ السلام اپنے محراب یعنی عبادت کی جگہ سے اپنی قوم کی طرف وہ نکل کر آئے، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی طرف اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، یعنی اشارے سے یہ بات سمجھائی، کیونکہ اب بول تو سکتے نہیں تھے، یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے، تو فرمایا انہوں نے اشاروں سے کہ ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، کہ تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو صبح اور شام۔ اب اس کے بعد تفصیل تو چھوڑی جا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام دعاؤں سے وہ پیدا ہو گئے، یعنی یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی وہ اولاد وہ پیدا ہو گئی، لیکن اب تفصیل نہیں آ رہی درمیان میں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے آگے کہ وہ جوان ہوئے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان سے کیا کام ہے کہ جو کہ لیا ہے۔ فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ارشاد الہی ہوا کہ اے یحییٰ علیہ السلام آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، یعنی شریعت پر پابندی سے جو ہے وہ عمل کیجئے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے نبوت اور دانائی ہے کہ جو کہ عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور اپنے پاس سے شفقت بھی اور پاکیزگی بھی ان کو عطا فرمائی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تقوی گزار تھے، وہ پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ نافرمان اور سرکش جو وہ نہ تھے، یعنی خوبی یہ بیان کی، اور جو آج نوجوانوں کے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ بس سلوکی کرنے والے نہیں تھے بلکہ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا جا رہا ہے کہ سلامتی ہو یحییٰ علیہ السلام پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ ہو کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب یعنی قرآن میں مریم سلام علیہا کا ذکر بھی آپ یاد کیجئے۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر یعنی شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں، اعتکاف کی نیت سے یہ بیت المقدس کے شرقی حصے میں ایک محراب میں وہ گوشہ نشین ہو گئیں۔ فرمایا کہ وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو انہوں نے ڈال لیا قوم کی طرف سے پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ ہے کہ جو کہ بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ان کے سامنے پورے ایک انسان کی شکل میں جو ہے وہ یعنی وارد ہوا، سامنے آ گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو مریم سلام علیہا ایک انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر جو ہے وہ گھبرا گئیں، اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو فوراً یہاں سے ہٹ جا، چلا جا۔ قال انما انا رسول ربک، تو فرشتے نے کلیئر کیا، اس نے کہا کہ بلا شبہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو حیرت سے مریم سلام علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کہ جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی باغی عورت ہوں۔ قال کذالک، تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح سے ہونا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ قال ربک ہوا علی ہین، اور آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر امر بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ ہم اسے یعنی آپ کے بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ رحمت انہیں عطا کریں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ جو کہ ہو کے رہنے والا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم سلام علیہ کو حمل ٹھہر گیا، یعنی جو مرد کا حصہ ہوتا ہے بیٹے کی پیدائش میں، وہ اللہ کے کلمہ کن نے جو ہے وہ اس کو ادا کیا اور حمل ٹھہر گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ بچے کو رحم میں لے کے اور ایک دور جگہ پر جو وہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَغَاظُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر حمل کی جو تکلیف ہے وہ مریم سلام علیہ کو کھجور کے ایک درخت کی جڑ کی طرف جو ہے وہ لے آئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، تو مریم سلام علیہ یعنی شدید تکلیف میں تھیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے قبل جو ہے وہ مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا،
اور یہ ہے کہ میں ہو جاتی بھولی بسری، یعنی اب شدت احساس بھی ہے کہ اب یہ بچہ ہوگا تو میری قوم جو ہے وہ کیا کہے گی کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ شدت احساس سے انہوں نے کہا کہ میں اس سے قبل بھولی بسری ہو جاتی، یعنی لوگ مجھے جو ہے وہ بھول جاتے، میرا نام و نشان نہ ہوتا. فناداہا من تحتہا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کے نیچے وادی سے یعنی فرشتے نے پکارا مریم سلام علیہا کو کہ اللہ تحزنی، کہ آپ گھبرائے مت، غم نہ کریں، قد جعل ربک کی تحت کی سریہ، اور آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ ہے کہ جو کہ جاری فرما دیا ہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے جس درخت کے نیچے آپ ہیں اس کے تنے کو اپنے طرف جو ہے وہ ہلائیے. تو ساقط علیکی رطباً جنیہ، کہ تاکہ کھجوریں جو ہے وہ اس سے پھر وہ جھڑ پڑیں گی اور اس سے آپ پھر کھائیے گا. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ وہ اللہ کے جو پاؤں کے نیچے سے یعنی چشمہ جاری فرما سکتا ہے مریم سلام علیہا کے، اور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موزانہ طور پر جو ہے وہ عطا فرما سکتا ہے مریم سلام علیہا کو بن باپ کے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ حکم دے رہا ہے کہ اس کھجور کے تنے کو جو ہے وہ ذرا آپ ہلائیے تاکہ کھجور گریں. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو چشمہ جاری کر سکتا ہے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کو عطا فرما سکتا ہے، تو کیا وہ کھجوریں گرا نہیں سکتا تھا؟ لیکن مریم سلام علیہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ہلائے. یعنی یہاں سے ایک اہم میسج ہے کہ جو کہ پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو کہ انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ تو وہ کرے، یعنی ظاہری اسباب میں جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اور پھر نتائج وہ کس پر چھوڑے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے لیے بھی کچھ اس دنیا میں انہوں نے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ امور ہیں کہ جو کہ لگائے ہیں، کچھ فرائض ہیں کہ جو کہ لگائے ہیں. لیکن انسان ہے کہ جو کہ ٹھوس ہو کے بیٹھ جائے کہ میں تو یہ کام کر نہیں سکتا، نہیں. تو جتنا انسان مکلف ہے جن کاموں پر، تو لہٰذا یہ کہ وہ کام تو وہ کرے، باقی نتائج اللہ پر چھوڑے. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں تو ساقط علیہ کی رطباً جنیہ، کہ آپ پر تازہ کھجوریں ہیں کہ جو کہ جھڑ پڑیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو اب آپ اس میں سے کھائیے، کھجور بھی کھائیے اور میٹھا چشمہ جو بھی جاری ہوا ہے اس کا آپ پانی پیجئے. وَقَرِّي عَيْنًا، اور آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی کر، یعنی یہ ہے کہ جو نومولود ہے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں آپ ٹھنڈی کریں گی. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور پھر اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو آپ اس کو کہہ دیجئے گا کہ بھئی میں نے رحمان یعنی اللہ کے لیے روزے کی نظر ہے کہ جو کہ مانی. تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ تھا کہ جو کہ رکھنے کا رواج تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، کوئی کلام کرنا چاہے، تو آپ اسے اشارے سے کہہ دیجئے گا کہ میں نے روزے کی نظر ہے کہ جو کہ چپ کی وہ مانی ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس آج ہرگز میں کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر مریم سلام علیہا اپنی قوم کے پاس جب آئیں، قالوا یا مریم، تو قوم نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا، تو ایک بہت ہی بری شے لے کر آئی، یہ بچہ یہ کہاں سے ہو گیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ بنی اسرائیل کا بہت ہی مقدس جو ہے وہ گھرانہ تھا ہارون کا. تو لہٰذا انہی کے نام سے جو ہے وہ ان کو پکارا گیا کہ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو کوئی ایسا برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور نہ آپ کی والدہ کوئی بدکار عورت تھیں، لیکن یہ بچہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اشارہ کر دیا کس کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بالکل بچپنے میں تھے، بچے تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم نے کہا کہ یہ کیا بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ہم کیسے بچے سے جو ہے وہ بات کریں، یہ تو ابھی بچہ ہے. تو اب یہاں پر موزانہ طور پر بالکل بچپنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اپنی قوم سے، کہ جیسے کہ واقعتاً کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی، بالکل بچپنے میں یہ موزانہ طور پر. کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں کون ہوں، عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میں ابن اللہ ہوں، یہ ابن اللہ اللہ کا بیٹا کس نے قرار دے دیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو لہٰذا یہ کہ عقیدہ درست کیا جا رہا ہے عیسائیوں کا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ابن اللہ ہوں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب،
اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. یعنی مستقبل کی جو بھی خبریں ہیں وہ بچپن میں ہی عیسیٰ علیہ السلام نے وہ فرمائی اپنے قوم سے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس اللہ نے مجھے نہیں بنایا سرکش اور بد نصیب. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، مروں گا، اور جس دن میں زندہ ہو کر دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جاؤں. تو اب اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والسلام علیہ، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ حق پر مبنی بات ہے کہ جس میں لوگ ہیں کہ جو کہ شک کرتے ہیں. اب ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اور اللہ کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا جو ہے وہ بنا لے، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے. اذا قضا امرا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو بلا شبہ وہ کہتا ہے اس چیز سے کہ ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو بھرے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاہ نجاشی کے سامنے پڑھی، اور میں نے عرض کیا کہ تنکا اٹھا کے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نہ اس تنکے سے زیادہ نہ کم، بالکل صحیح بات ہے کہ جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ فرمائی. اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اہل کتاب نے، مختلف گروہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا. یعنی یہود نے تو کہہ دیا معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے. پھر عیسائیوں میں بھی جو ہے وہ گروہ در گروہ ہو گئے. پروٹیسٹنٹ ہیں عیسائیوں کے، انہوں نے ابن اللہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے جو کیتھولک ہیں انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ہے کہ جو کہ گھڑ لیا، گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر، گاڈ دا سن یا ہولی گھوسٹ، ان تینوں میں سے کوئی جو ہے وہ خدا. اور یہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسیح عیسائی جو ہے وہ خدا ہیں، اللہ ہے، معاذ اللہ. تو لہٰذا جو بھی اہل کتاب ہیں مختلف گروہوں میں ان کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے. اسمع بہم و ابصر، کیا کچھ وہ سنیں گے وہاں اور کیا کچھ ہے کہ جو کہ وہ دیکھیں گے. یوم یاتوننا، اور جس دن وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج کے دن ظالم وہ پھر کھلی گمراہی میں ہوں گے. وانذرہم یوم الحسرہ، اے نبی آپ انہیں حسرت کے دن سے خبردار کر دیں. اذ قضی الامر، کہ جب کام کا فیصلہ وہ کر دیا جائے گا. وہم فی غفلہ، لیکن وہ غفلت میں ہے اس وقت. وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لا رہے. انا نحن نرث الارض، اور بے شک ہم وارث ہوں گے پھر زمین کے. ومن علیہا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے. والینا یرجعون، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. اب اس کے بعد یہ جو اگلے رکوع ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے آ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی جو قوموں کی طرف آئے ان کی رقت قلبی کا بیان آئے گا. اور ابتدا میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، والد کو اپنے آزر کو کس طرح سے انہوں نے دعوت دی. فرمایا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے. یعنی یہ ہے کہ یہ صدیق اور شہید مزاج انبیاء کی دو کیفیات کا بیان ہے کہ جو کہ آتا ہے. تو لہٰذا صدیق مزاج سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ تنہائی میں غور و فکر کرنے والے ہوں، غور و فکر کا مادہ ان کے اندر وہ بہت زیادہ ہو. حرکت بھی ہوگی، تحریک بھی ہوگی، لیکن غور و فکر کا مادہ جو ہے وہ تحریکیت پر وہ غالب آتا ہے. تو لہٰذا یہ صدیق مزاج لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انبیاء میں سے بھی. فرمایا جا رہا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق مزاج نبی تھے. اذ قال لابی، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، آزر کو جو پنڈت تھا، بت تراش تھا، یا ابتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو یہاں پر خاص طور پر نوٹ کرنے والی شے ہے کہ ایک چھوٹا اپنے بڑے کو کس طرح سے دین کی دعوت دے، کس ادب کا وہ خیال رکھے. تو لہٰذا آج کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آج نوجوان گھر میں تبدیل ہوتا ہے
تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس چھڑی گھمائی جائے اور چٹکی بجائیں تو سارا گھرانہ وہ تبدیل ہو جائے، اور یہ ہے کہ اس میں جلد بازی میں پھر اپنے بڑوں کے ساتھ تلخ کلامی کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں یہ ادب ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا اپنے بڑے کو اگر دعوت دے، کوئی حق بات بتائے تو اس کا انداز وہ کیا ہونا چاہیے، زبان جو ہے وہ منہ پھٹ ہڑ چھڑ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی تلخی نہیں آنی چاہیے۔ اس قال لابیہ یا ابتی، جب یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کہ آپ کیوں اس کی پرستش کرتے ہو کہ جو نہ کچھ سنے اور نہ جو ہے وہ کچھ دیکھ سکے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کچھ وہ کام آ سکے۔ یا ابتی، اب دیکھیں بار بار یا ابتی کے الفاظ ہیں، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، بے شک میرے پاس وہ علم یعنی وہ وحی ہے کہ جو کہ آئی ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی، پس آپ میری اتباع کر لیجئے، میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بالکل ٹھیک سیدھا راستہ وہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیں آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان کی غلامی نہ کریں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا، اللہ کا وہ نافرمان ہے۔ یا ابتی، بار بار الفاظ ہیں، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں خوف رکھتا ہوں کہ کہیں رحمان کا عذاب وہ آپ کو نہ آ پکڑے اس شرک کی وجہ سے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ جو ہے وہ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو جب یہ نصیحت اپنے بچے کی آزر نے سنی ہے تو لہٰذا یہ ہے وہ تو ہتے سے اکھڑ گیا، آپے سے باہر ہو گیا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں لازماً تجھے رجم کر دوں گا۔ اور یہ رجم کیا ہے؟ سزا، پتھر مار مار کے جو ہے وہ ختم کر دینا۔ وہجرنی ملیا، اور اس نے کہا آزر نے کہ ابھی اے ابراہیم تو ایسا کر کے کچھ مدت کے لیے مجھے چھوڑ دے، یہاں سے نکل جا۔ اب گھر سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ نکلنا ہے ابراہیم علیہ السلام، کیا فرما رہے ہیں؟ قال سلام علیک، اے بجان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش ہے کہ جو کہ مانگتا رہو۔ اور یہ وعدہ کر کے جو ہے وہ گھر سے خوبصورتی کے ساتھ نکلنا ہے، لٹھ مار کے نہیں نکل رہا ہے۔ اور آج کا اگر کوئی نوجوان والد کو، اپنے بڑے کو کچھ سمجھا رہا ہو اور وہ نہ مان رہے ہوں تو کس طرح کا انداز ہو جاتا ہے کہ جائیں بھائی جائیں، میں نے تو آپ کا بھلا چاہا تھا، نہیں مانا نہیں مانے، آپ کی اپنی مرضی، جا رہا ہوں میں۔ یہی انداز ہوتا ہے نا آج کا نوجوان کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اپنے بڑے کو جو ہے وہ دین کی دعوت دی جائے تو الفاظ جو ہے وہ نرم ہونے چاہیے، لہجہ جو ہے وہ دھیما ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ موقف جو ہے وہ سخت ہوگا، یعنی یہ ہے کہ حق بات ہے کہ جو کہ بیان کی جائے گی، اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کی جائے گی۔ تو بڑے خوبصورتی کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، اور گھر کی محبت بھی اللہ کی محبت پہ قربان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آج ایک ایسا نوجوان کہ جو والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہو اور والدین اسے گھر سے نکال دیں تو دن میں جو ہے وہ تارے نہیں نظر آ جائیں، لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں گھر کی محبت بھی، والدین کی محبت بھی قربان کر رہے ہیں اللہ کی محبت پر۔ فرمایا کہ میں آپ کے لیے بخشش اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، اور بے شک میرا رب تو مجھ پر بڑا مہربان ہے، وآتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں اے والد آپ سے اور اللہ کے سوا جن کی آپ پرستش کرتے ہیں، وعدو ربی، اور میں اپنے رب ہی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی میں عبادت کرتا ہوں، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے اور اللہ کے سوا وہ جن کی پرستش کرتے تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی، بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی اور پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام یعنی بیٹے، اور ویعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے بھی ہیں کہ جو کہ عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے تو ان کے حق میں سچائی کا بول بالا ہے کہ جو کہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اور کتاب میں اے نبی آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، وہ کتنے ہی مخلص برگزیدہ تھے ہمارے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ،
اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے جو وہ پکارا تھا. فرمایا کہ وقربناہ نجیہ، اور ہم نے انہیں راز کی باتیں بتانے کو اپنے نزدیک ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ان کے مشن میں رسالت میں شامل کر دیے. ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے سامنے ان کے ساتھ کر دیا، عطا فرمائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ یاد کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کو بھی. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بڑی اہم بات ہے کہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے خاص طور پر یہاں آپ نوٹ کریں گے یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ کانا صادق الوعد، کہ بے شک وہ وعدے کے جو ہے وہ سچے تھے. یہ خاص ایک وصف ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام کا بیان فرمایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سورہ صافات میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا نا کہ بھئی اپنے بچے کو جو ہے وہ ذبح کر دو، اسماعیل علیہ السلام کے جب جوانی کی دہلیز پر وہ پہنچے تو ایک کڑا امتحان ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ جب بچے کے پاس آئے، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ اسماعیل کہ تمہاری کیا رائے. تو اسماعیل علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کر گزریے کہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی میرے ارادے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ مجھے ذبح کریں، اللہ کا حکم ہے کہ جو کہ پورا کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، جو اپنے والد سے انہوں نے ذبح ہونے کے حوالے سے ارادہ فرمایا تھا، اس وعدے میں وہ سچے نکلے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ذرا سنیے یہ ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم دیتے تھے. تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج ہم اپنی اولادوں کو یہ حکم دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی نمازوں، ان کے دین کے حوالے سے کوئی فکر مندی ہے کہ جو کہ ہمارے اندر ہے؟ یہ ہے سوچنے والی بات. اور یہاں پر مشرکین یہ نماز اور زکوٰۃ دونوں عبادات سے جو وہ واقف تھے. اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے نا یہ، تو لہٰذا یہ کہ ان کے اندر یہ نماز اور زکوٰۃ کی عبادات کا معاملہ تھا. لیکن نماز اس کے ساتھ تو انہوں نے حلیہ ہی بگاڑ لیا تھا کہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، اور زکوٰۃ دینی تو بالکل ہی چھوڑ دی تھی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا وہ حکم دیتے تھے. فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں ایسے بندے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، یعنی پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق مزاج نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے تو انہیں ایک بلند مقام پر جو ہے وہ فائز فرمایا. اب تمام انبیاء علیہ السلام کی جو رقت قلبی ہے، دل کی نرمی کا جو بھی بیان ہے، اس کا یہاں پر جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے. فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہ تمام انبیاء ہیں، انبیاء میں سے ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین من ذریۃ آدم، اور وہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اولاد آدم میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے کہ جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو ہے وہ سوار کر دیا تھا. ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان میں سے بھی کہ جنہیں ہم نے ہدایت دی. واجتبینا، اور ہم نے چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اور یہ وہ انبیاء ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں جو وہ پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ زمین میں گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ عاجزی و انکساری جو ہے وہ عطا فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم سجدہ کریں گے، آیت سجدہ.
جی اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف جانشین وہ ہوئے، ان کی خصلت کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس خصلت سے ہماری حفاظت فرمائے. جو خصلت نمایاں کی جا رہی ہے اللہ کے نافرمانوں کی وہ یہ کہ انہوں نے نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کی جو ہماری صورتحال ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر فجر کی نماز، اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر جو ہے وہ ادا فرمائے کہ یہ جو ہے وہ کیسے ہم جو ہے وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ فجر کی نماز ہماری گول ہوتی ہے اور وہ ادا نہیں ہو رہی ہوتی، اور ماتھے پر وہ بل نہیں پڑے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی ایک خصلت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات نفسانی کی انہوں نے پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب انہیں اس گمراہی کی سزا وہ ملے گی. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، ہاں ایکسیپشن ہے، فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وَآمَن، اور وہ ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن، ہمیشگی کے وہ باغات میں ہوں گے، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کہ جن کا وعدہ رحمان نے غیب میں اپنے بندوں سے جو وہ کیا ہے. انہ کان وعدہ ماتیا، اور بے شک اس کا وعدہ وہ آنے والا ہے، وہ قیامت وہ وقوع پذیر ہونے والی ہے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور اہل جنت اس جنت میں سلام کے سوا کوئی لغو بات، کوئی لایانی بات، کوئی بیہودہ بات وہ نہ سنیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں صبح اور شام ان کا بہترین جو ہے وہ رزق ہوگا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم اپنے ان بندوں کو جو ہے وہ وارث بنائیں گے. من کانا تقیہ، کہ جو تقوی گزار ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تقوی کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے اور جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی جو بھی محبت ہے وہ اس طرح سے تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ جبریل علیہ السلام بار بار اور تیزی سے جو ہے وہ قرآن وہ لے کر آئیں مجھ پر، اور یہ کہ وہ نازل کریں. یہ آپ کی محبت تھی قرآن مجید سے. لیکن بہرحال کلیئر کیا جا رہا ہے فرشتوں کی طرف سے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ وحی نہیں لے کر آتے، بلکہ رب کے حکم سے وہ لے کے اترتے ہیں. فرمایا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، اور فرشتوں نے فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر تو اتر نہیں سکتے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کے لیے ہے کہ جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اسی کی یعنی احکامات پر ہم عمل کرنے والے ہیں. وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب ہے کہ جو کہ بھولنے والا ہے. یعنی یہ ہے کہ جو وحی میں وقفہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب ہے کہ جو کہ بھول گیا، نہیں، بلکہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، جب چاہے وہ وہی آپ پر نازل کرے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، وہ رب ہے آسمان و زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت ہی پر ثابت قدم رہی. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اور کیا تو کوئی اس کا ہم نام ہے کہ جو کہ جانتا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات میں اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا برابر نہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر گیا تو پھر میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انسان یاد نہیں کرتا، کیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی پیدا کیا ہے. ولم یک شیئا، کہ جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا. فوربک لنحشرنہم والشیاطین، اور اے نبی آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیاطین کو لازماً جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ہم انہیں لازماً حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے جو ہے وہ بل. ثم لننزعن من کل شیعۃ، اور پھر یہ ہے کہ ہر گروہ میں سے ہم لازماً ضرور کھینچ نکالیں گے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ جو ان میں رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا ہے، تو لہٰذا کھینچ کر اور پھر اسے جہنم میں جو ہے وہ جھونکیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور البتہ ہم ان سے خوب واقف ہیں کہ جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہے. یعنی یہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے
کہ جہنم پر ہر ایک کو وارد ہونا ہے. یہ اصل میں پل صراط کا تذکرہ سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے. یہ پل صراط اصل میں جہنم پر قائم ہوگا, اور یہ ہے کہ یہ پل صراط, اس پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا, اور یہ ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنیاں درکار ہوں گی. تو نور ایمان اور نور عمل, یہ اہل ایمان کے پاس جو دنیا سے انہوں نے کمائے, یہ روشنیاں ان کے ساتھ ہوں گی. پل صراط کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے وہ نکل جائیں گے, جہنم سے بچ کے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے. یہ موضوع آ جائے گا انشاءاللہ سورہ حدید میں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے, کفار, مشرکین اور منافقین اور اہل ایمان. لیکن روشنیاں صرف کس کے پاس ہوں گی پل صراط سے گزرنے کے لیے؟ وہ اہل ایمان کے پاس ہوں گی. وہ گزر کے اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے, اور یہ سارے جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں وہ جہنم واصل ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, اور یہ آپ کے پروردگار پر یہ لازم مقرر کیا ہوا ہے, ایسا ہی ہونا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم ظالموں کو اسی میں جہنم میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری واضح آیات وہ تلاوت کی جاتی تھیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جو کہ ایمان لانے والے ہیں, کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس جو ہے وہ اچھی ہے. یعنی یہ کفار مکہ بڑے بڑے سردار یہ طنز کرتے تھے کہ بھئی ہمارا جو بھی چھتا ہے وہ بڑا قوی ہے, اور نفری بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, مال و دولت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اہل ایمان کو اس طرح سے یہ طنز کے تیر برساتے تھے. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ, اور ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی گروہ ہیں کہ جو کہ ہلاک کر دیے. ہم احسن اثاثا وریا, وہ ساز و سامان میں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں جو وہ بڑے ہوئے تھے. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا, اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ جو گمراہی میں ہے تو اس کو اللہ گمراہی میں خوب ڈھیل دے رہا ہے. حتی اذا ما رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ جہنم, اما العذاب و اما الساعۃ, یعنی یہ کہ خواہ وہ عذاب ہو دنیا میں اور وہ عذاب ان کو نیست و نابود کر دے, وَإِمَّا السَّاعَةُ, یا خواہ وہ قیامت آ جائے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا, تو پس وہ جان لیں گے کہ کون ہے بدتر مقام اور مرتبے میں اور کس کا کمزور جو ہے وہ لشکر ہے. ان کو الگ پتہ جائے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں اور ہدایت میں جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, یعنی عجیب بات آپ کو لگے گی کہ جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ہدایت میں اور زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہدایت یافتہ کو جو ہے وہ ہدایت میں زیادہ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قدم قدم پر انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ, لہٰذا یہ ہے کہ وہ قدم قدم پر ہدایت کے اللہ تعالیٰ کے وہ محتاج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو مزید ہدایت میں جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے, مزید رہنمائی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, اور اے نبی آپ کے پروردگار کے نزدیک تو باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں, وہ نیک اعمال ہیں, وہ زیادہ بہتر ہیں اجر کے اعتبار سے بھی, وہ خیر مردا, اور بہتر ہیں انجام کار کے اعتبار سے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا افرأیت الذی کفر بآیاتنا, پس کیا اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ہمارے آیات کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا, اس نے کہا کہ میں لازماً مال اور اولاد جو ہے وہ دیا جاؤں گا. یعنی جب دنیا میں مال و اولاد مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے راضی ہے, تو قیامت میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ لوٹائے گا. تو جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے اطلع الغیب, کیا وہ غیب پر جو ہے وہ مطلع کیا گیا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا, کوئی چٹھی ہے کہ جو کہ خط آیا ہے رحمان کی اللہ کی طرف سے کہ یہ شخص ہے کہ جو کہ میرا بڑا محبوب ہوگا اور میں اس کو جو ہے وہ اعزاز اور اکرام سے جو ہے وہ نوازوں گا. تو کوئی چٹھی ہے اس کے پاس, یا غیب پر یہ مطلع کیا گیا ہے, یہ مستقبل کی خبریں جانتا ہے. کلا, ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول,
جو وہ کہتا ہے اب ہم لکھ دیں گے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھا دیں گے اسے عذاب سے اور زیادہ، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہے کہ ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، یعنی ہم لے لیں گے جو بھی اس کے پاس ساز و سامان ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس بالکل اکیلا وہ آئے گا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو جو ہے وہ معبود بنا لیا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ تاکہ ان کے لیے وہ موجب عزت ہو، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جلد ہی وہ ان کی بندگی سے انکار کریں گے جب وہ حقیقت جو ہے وہ قیامت میں آخرت میں ان کے سامنے آئے گی، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے وہ مخالف ہو جائیں گے، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، اور اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیاطین بھیجے ہیں کافروں پر تو وہ انہیں خوب جو ہے وہ اکساتے ہیں، فلا تعجل علیہم، تو اے نبی آپ ان کافروں پر نزول عذاب کے حوالے سے جلدی نہ کیجیے، انما نعود لہم عدا، بے شک ہم تو ان کے صرف دن ہیں کہ جو کہ گن رہے ہیں، یہ تو اپنی گنتی پوری کر رہے ہیں بس، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور یاد کرو کہ جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جو ہے وہ جمع کریں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے، فرمایا کہ لا یملکون الشفاء، اور یہ کہ وہ شفاعت کا بالکل اختیار نہیں رکھتے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے کوئی اقرار ہے کہ جو کہ لے لیا۔ شفاعت باطلہ کا ایک تصور آج ہماری دنیا میں رائج ہے کہ وہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا، کوئی بھی کسی کی شفاعت کرا کے اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا، جبکہ شفاعت حق اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن اختیار کس کا ہوگا؟ کل کا کل وہ اللہ کا ہوگا، جسے وہ چاہے گا شفاعت کے لیے کھڑا کرے گا، اور وہ شفاعت کرنے والا جس کو اللہ چاہے گا اس کی شفاعت ہے کہ جو کہ وہ کرائے گا۔ فرمایا کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، تو وہ شفاعت کرنے والا وہ رحمان سے اس نے اقرار لیا ہوگا تو اسی بنیاد پر وہ شفاعت کرے گا۔ اب اس کے بعد شرک فی الذات کی بھرپور یعنی اس کی نفی ہے، زوردار نفی ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہی ہے، اور یہ شرک فی الذات یہ اللہ تعالیٰ اس پر بڑا غضب ہے کہ جو کہ بھڑکتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، لقد جئتم شیئا ادا، اور یقیناً تم اپنی زبان پر بہت بری بات ہے کہ جو کہ لے کر آئے ہو، تکاد السماوات یتفطرن من، اور یہ ایسی بات ہے کہ بعید نہیں کہ اس سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ جو ہے وہ ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو کہ تم کہہ رہے ہو کہ رحمان نے جو ہے وہ بیٹا بنا لیا، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے منسوب کر دیا بیٹا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ رحمان کی تو یہ شان نہیں کہ وہ بیٹا بنا لے۔ تو لہٰذا یہ تو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنی محتاجی اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کا دست و بازو ان کی اولاد بنے، لہٰذا اللہ تو کمزور نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض، اور نہیں ہے کوئی کہ جو آسمانوں میں ہے اور نہ وہ کہ جو زمین میں ہے، الا آتی رحمان عبدا، مگر وہ رحمان اللہ کے حضور بندہ ہو کر جب وہ آتا ہے، لقد احصاہم وعدہم عدا، تو اس نے ان کو گھیر رکھا ہے اور گن کر ان کا شمار ہے کہ جو کہ کر رکھا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ بہت اہم بات آ رہی، آیت نمبر 95 سورہ مریم، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں اکیلے اکیلے قیامت کے دن ہے کہ جو کہ اکیلے اکیلے ہمارے سامنے ہے کہ جو کہ آنا ہے، یعنی یہ ایک تو ہوگا اجتماعی محاسبہ روز قیامت کہ پوری امت کو کھڑا کیا جائے گا اور اس پر اس کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور قوموں سے بھی پوچھا جائے گا، یہ اجتماعی محاسبہ ہے۔ لیکن ایک انفرادی محاسبہ ہے کہ جس کی طرف یہاں اشارہ گیا کہ ہر ایک کو اکیلے اکیلے اپنے رب کے حضور ہے کہ جو کہ کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جیسے سورہ رحمان میں فرمایا گیا نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی وہ شخص کہ جو کہ کھڑا ہونے سے ڈرا اس مقام پر اپنے رب کے سامنے، اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، اللہ کی طرف سے وہ باغات ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ نازعات میں وہ الفاظ بڑے مشہور ہمارے ذہنوں میں آگے ہوں گے، فرمایا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے
اور اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ قابو میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کھڑے ہونا ہے رب کے حضور اکیلے اکیلے، کوئی جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا ہے اکیلے اکیلے کہ جو کہ کرنا ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان کے لیے پیدا کر دے گا رحمان ان کے دلوں میں محبت۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے درمیان آپس میں محبت ہے کہ جو کہ قائم فرما دیں گے۔ اور یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے بخاری شریف میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں زمین پر فلاں فلاں بندوں سے جو ہے وہ محبت کرتا ہوں۔ کس کو بتاتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں زمین پر اپنے فلاں فلاں بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اعلان جبرائیل علیہ السلام آ کر جو ہے وہ آسمان میں کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ آسمان سے یہ اعلان ہے کہ جو کہ زمین والوں کے اندر ہے کہ جو کہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں بندوں سے جو وہ محبت کرتا ہے، تو ان بندوں سے دیگر بندے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، اور یہ ہے کہ ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت ہے کہ جو کہ وہ ڈال دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور بلا شبہ کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر اے نبی بڑا آسان کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے؟ فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیں تقوی گزاروں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے جھگڑالو قوم یعنی مکے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ آپ خبردار کریں۔ تو لہٰذا آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ جتنے بھی رسالت کے فنکشن ہیں، چاہے وہ تبشیر ہو، بشارت ہو، انذار کرنا ہو، تذکیر ہو، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سارے فنکشنز کے لیے بنیاد اور سورس کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو آپ اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجئے، اس قرآن کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ خبردار کیجئے۔ فذکر بالقرآن، سورہ قاف میں ہم پڑھ لیں گے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے۔ سورہ فرقان میں آ جائے گا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑا جہاد کیجئے۔ تو لہٰذا یہ سورس ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے قبل ہم نے کتنے ہی گروہ ہیں، بستیاں ہیں کہ جو کہ ہلاک کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، تو کیا اے نبی آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کوئی بچا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ ہے کہ جو کہ آپ کو سنائی دیتی ہے؟ تو لہٰذا سب ہیں کہ جو کہ برباد ہو گئے، سب ملیا میٹ ہو گئے، سب جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئے کہ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گروہوں سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنائے۔ اب اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اور انشاءاللہ اس کے 2-3 رکوع ہیں کہ جو کہ ہم مکمل کر کے انشاءاللہ ہم وقفے پہ جائیں گے۔ یہ مزاج کے اعتبار سے آپ نوٹ کریں گے سورہ طٰہٰ یہ 8 رکوعوں پر اور 135 آیات پر مشتمل ہے، اور مزاج کے اعتبار سے یہ سورہ یوسف سے اس کے مضامین ہیں کہ جو کہ مزاج وہ ملتا جلتا ہے۔ جس طرح سے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ وہ قصص النبیین کے انداز میں بیان ہوا، بالکل اسی طرح سے یہ 8 رکوع میں سے کل 5 رکوع ہیں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو کہ اس میں انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے 3 ادوار ہیں کہ جو کہ اس میں بیان ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 3 ادوار میں سے پہلا دور جو ہے وہ ہوتا ہے پیدائش سے لے کر مدین آپ گئے ہیں، مدین روانگی تک، یہ آپ کا پہلا دور ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا دور ہے کہ مدین سے 10 سال کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں مصر میں دوبارہ سے، اور پھر یہ ہے کہ درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے، فرعون کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، پھر اس سے کشمکش ہوتی ہے، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر آپ ہجرت فرماتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں اور صحرائے سینا میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہجرت تک جو ہے وہ معاملہ یہ ان کا آپ کا دوسرا دور ہے۔ پھر آخری اور تیسرا دور آپ کا ہے ہجرت سے اور وفات تک کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3 ادوار کا تذکرہ، اس میں انشاءاللہ 5 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، حروف مقطعات، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے اے نبی قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی یہ کہ مشقت ہوتی تھی، دل جو ہے وہ بھجتا تھا اللہ کے رسول کا کہ میں 40 سال کا عرصہ ان کفار مکہ کے درمیان رہا، یہ میرا دم بھرتے تھے یا صادق الامین کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے،
اب یہ کہ ان کو میں قرآن سنا رہا ہوں اور یہ ناقدری کر رہے ہیں، میرے جان کے دشمن ہو رہے ہیں، تو آپ انتہائی دلگیر ہوتے تھے. تو نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر اس کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن کہ جو خوف رکھتا ہے، جس کے اندر خشیت ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ نازل کیا ہوا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جس نے زمین اور یہ اونچے اونچے آسمان ہیں کہ جو کہ بنائے. الرحمن علی العرش استوی، اور رحمان وہ عرش پر جو ہے وہ قائم ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اور اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور جو تحت ثری میں ہے، یعنی زمین کا سب سے جو بالکل آخری حصہ ہے اس کے جو نیچے ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس سے واقف ہے اللہ تعالیٰ. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ تو رازوں کو بھی جانتا ہے، بھیدوں سے بھی واقف ہے، اور پوشیدہ باتوں کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام ہی اچھے نام ہیں. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو دوسرا دور ہے وہ سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ دوسرا دور کیا ہے کہ جب آپ مدین سے 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف جانے کے لیے. اور یہ بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ مصر کیوں، یہ مدین کیوں گئے تھے مصر سے. ایک قبطی فرعونی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، تو لہٰذا فرعون کے خوف سے کہ کہیں یہ قتل نہ کر دے تو وہ یعنی مدین چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں 10 سال رہے. وہاں پر آپ کا نکاح بھی ہوا، اور یہ کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا فرعون کے دربار میں بھیجا جاتا ہے کہ اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ بے شک وہ طغیانی پر اترا ہوا ہے، آپ سیدھے فرعون کے پاس جائیں کہ جس کے خوف سے آپ یہاں سے آپ نکلے تھے. فرمایا کہ وہل اتاک حدیث موسیٰ، اور کیا اے نبی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی. اس را نارا، کہ جب انہوں نے آگ دیکھی. اب یہ مدین سے واپس آ رہے ہیں، درمیان میں دور ایک آگ ہے کہ جو کہ نظر آتی ہے جلتی ہوئی. فقال لأہلہ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ امکثوا، کہ ذرا تم لوگ یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے ایک آگ ہے کہ جو کہ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کچھ چنگاری لے آؤں، سردی کا موسم ہے تو ہم ذرا یعنی اس پر جو ہے وہ تاپیں اپنے آپ کو. فرمایا کہ او اجد علی النار ہدی، یا یہ ہے کہ آپ آگ پر پہنچ کے میں کوئی راستہ ہی ہے کہ جو کہ پال لوں، کوئی ہدایت مجھے مل جائے. فلما اتاہا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ آگ کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، نودیا یا موسیٰ، تو ندا دی گئی کہ اے موسیٰ، ایک آواز آئی رب کی طرف سے کہ اے موسیٰ. اب یہ پہلی وحی ہے، یہ ظہور نبوت ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں. فخلع علیک، آپ اپنی جوتیاں اتار دیجئے. انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ بے شک طویٰ کے پاک مقدس میدان میں ہیں. وانا اخترتک، اور میں نے آپ کو پسند کر لیا. فاستمع لما یوحیٰ، پس جو وحی کی جائے آپ کی طرف آپ اسے کان لگا کے غور سے سنیں. فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، پس آپ میری ہی جو ہے وہ عبادت کیجیے. اب یہ ہے انائے کبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی یہ ہے کہ یہ ساری صیغے جو ہے وہ انانیت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کر دیے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، آپ میری ہی جو ہے وہ عبادت کیجیے. اب دوسرا حکم کیا دیا گیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو قائم کیجیے میری یاد کے لیے. یعنی قرآن مجید میں یہ جو ارکان اسلام ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مقاصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. سورہ بقرہ میں ہم روزے کا مقصد سمجھ کے آئے نا، کیا مقصد تھا روزے کا؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اسی طرح زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ تزکیہ ہو جائے، یہ مال کی محبت کھرچ کے نکلے اور اللہ کی محبت پھر بسے انسان کے اندر. اسی طرح سے نماز کا بھی مقصد دیکھیں یہاں پر آ گیا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی یہ 5 وقت کی جو بھی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کہ بھئی تم اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو بڑا مت سمجھو، بلکہ یہ ہے کہ وہ تو ذرائع ہیں. اصل جو مالک ہے تمہارا وہ کون ہے؟
اس نے تمہیں کال دی ہے کہ یہ 5 وقت تم اس کے در پر جو ہے وہ حاضر ہو اور بندے بن کر آؤ. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں. تو لہٰذا یہ لوہے جبی تازہ ہوتی ہے، رب کی یاد ہے کہ جو کہ یہ نماز ہمیں دلاتی ہے. یہ بندے کا اپنے رب سے ایک ملاقات ہے، ذریعہ ہے نماز. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور میری نماز یعنی میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. نمبر 3، ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت ہے کہ جو کہ آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں. یہ غیب کی ایک خبر ہے. لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اس کوشش کا کہ جو اس دنیا میں اس نے کی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس دنیا میں میں نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ آخرت کا ہونا اس کو میں نے پوشیدہ رکھا. نمبر 4، فلا یصدنک عنہا، اور پس آپ اس سے یعنی آپ کو اس سے وہ نہ روک دے، من لا یؤمن بہا، کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ لگ گیا ہے، فتردا، پھر یہ ہے کہ کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ یہ ذرا بتائیں آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، عصا ہے. اتوکل علیہا، اب جواب تو پورا ہو گیا تھا. یہاں پر اللہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو فرما دیا کہ عصا، میرا عصا ہے. جواب مکمل ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اب رب سے کلام ہو رہا ہے پردے کے پیچھے سے، تو ایک شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کلام جاری رہے. تو لہٰذا اب لاٹھی کی خصوصیات بھی بتانا شروع کر دیں کہ میں اس لاٹھی سے کیا کیا کرتا ہوں. اتوکل علیہا، اے اللہ میں اس لاٹھی سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا معارب اخری، اور اس لاٹھی سے میرے لیے اور بھی فائدے ہیں. تو قال القھا یا موسیٰ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فائدے تو آپ یقیناً جانتے ہیں، لیکن اور ذرا فائدے بھی دیکھیں. اپنی لاٹھی کو زمین پر جو ہے وہ ڈالیے اے موسیٰ علیہ السلام. فالقاہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا لاٹھی اپنی ڈالی زمین پر، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ اچانک جو ہے وہ دوڑتا ہوا سانپ ہے کہ جو کہ بن گیا. یہ ایک بڑا معجزہ تھا عصا موسیٰ علیہ السلام کا. قال خذھا ولا تخف، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے آپ پکڑیے، ڈریے مت. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم جلد اسے اپنی پہلی حالت میں جو ہے وہ لوٹا دیں گے. یہاں پر رک کے ذرا سوچئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ یہ عصا موسیٰ تھا. کتنے بڑے بڑے کام ہوئے، لیکن ذرا سوچیں کہ یہ معجزہ کب تک معجزہ تھا؟ یہ اس وقت تک معجزہ تھا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور جب تک یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اگر آج یہ عصا، یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں آ جائے، کیا معجزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام تک تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو معجزہ تھا، ان کے جب کے ہاتھ میں تھا. وہ چلے گئے دنیا سے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ واقعتاً ایسا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید، کہ جو جس ہاتھ میں آ جائے وہ اس کے لیے معجزہ ہو جاتا. اور یہ ہے کہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے بات کہ ماشاءاللہ 4 سے 5 گھنٹے اس قرآن کی سماعت اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے. یہ قرآن ہے کہ جو کہ پزس کرتا ہے واقعتاً. اس کے اندر یہ حرارت ہے کہ یہ اپنے اندر جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے بندے کو، اور گرپ کرتا ہے، پزس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً داعی قرآن اور خادم قرآن بننے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ فالقاہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. تو قال خذھا ولا تخف، اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کو پکڑیے، خوف نہ کیجیے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ عنقریب اسے ہم پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. واضمم یدک الی جناحک، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان بغل میں آپ لگا لیجئے. تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ کسی عیب کے بغیر کسی عیب کے بالکل چمکتا ہوا سفید روشن ہے کہ جو کہ وہ نکلے گا. آیۃ اخری، اور یہ آپ کی دوسری نشانی ہے. تو پہلی نشانی عصا موسیٰ، اور دوسری جو ہے وہ ید بیضاء. فرمایا لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اور تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى، پس اے موسیٰ آپ جائیں سیدھے فرعون کے پاس، بے شک وہ طغیانی پر اترا ہوا. یعنی جس کے خوف سے مصر سے بھاگ کر گئے تھے مدین، اب 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں کہ خاموشی سے میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں گا. درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیدھے آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ طغیانی پر اترا ہوا ہے. لہٰذا جب یہ خبر سنی، حکم سنا، تو فوراً ہاتھ جوڑ دیے اپنے رب کے حضور، دعا کی بڑی پیاری.
اور یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کو ہمیں یاد بھی کر لینا چاہیے۔ جب بھی جو ہے وہ کوئی بیان کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کوئی لیکچر دینا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی کام، چاہے وہ بیان کا معاملہ، کوئی لیکچر کا معاملہ، یا کوئی بھی کام کرنا ہو، تو یہ دعا ہے کہ جو کہ بڑی پیاری ہے۔ خاص طور پر زبان کی لکنت اور انشراح صدر کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میرے سینے کو جو ہے وہ کشادہ فرما دے، ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو جو ہے وہ لکنت کو کھول دے کہ تاکہ میری بات جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اور مزید دیکھیں ایک دعا فرمائی، فرمایا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے کوئی میرا معاون، میرا وزیر ہے کہ جو کہ مقرر کر دے۔ اور اشارہ کس کی طرف تھا؟ ہارون اخی، میرے بھائی، یہ بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان کو بھی رسالت میں میرے ساتھ شامل کر دے۔ اور فرمایا کہ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس سے میری قوت جو ہے وہ مضبوط کر دے اور انہیں بھی میرے اس کام میں شریک کر دے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ خواہشات ہوا کرتی تھیں کہ ان کے مشن میں ان کا دست و بازو سب سے پہلے کون بنے؟ ان کے گھر والوں میں سے کوئی بنے۔ آج ہماری نگاہیں تو وہ دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں، گھر والوں کی ہم فکر نہیں کر رہے ہوتے، گھر والے بائی پاس ہو رہے ہوتے، ان سے آنکھیں چار نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ انہیں تو ہمارا چٹھا بٹا پتہ ہے نا، باہر والوں کو تو نہیں پتہ۔ تو ہم دین کے مشن میں باہر والوں کو جو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنا اولاد، اپنے بھائی، وہ دست و بازو نہیں، ان کی طرف کوئی نگاہ نہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا یہ خاص وصف ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ مشن میں جب وہ آگے آئے۔ فرمایا کہ میرے بھائی کو جو ہے میرا معاون بنا دے، ان کے ذریعے سے میری قوت کو جو ہے وہ مزید مضبوط کر دے اور انہیں بھی اس امر میں میرے ساتھ شامل کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے اللہ آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے آپ کو یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک اے اللہ آپ ہی خوب دیکھتے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو آپ نے مانگا یقیناً آپ کو دے دیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت میں اللہ نے شامل فرما دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقیناً اے موسیٰ ہم نے آپ پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا، کیا وہ یاد نہیں آپ؟ اور اب اگلا پہلا دور ہے کہ جو کہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر یہ ہے کہ پیدائش سے پھر یہ مدین تک کا معاملہ تھا کہ جب وہ مدین چلے گئے، اب وہ دور، پہلا دور آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جب اے موسیٰ ہم نے آپ کی والدہ کو الہام کیا تھا کہ جو الہام ہمیں کرنا تھا، ان اقذفیہ فی التابوت، وہ والدہ کو الہام کیا تھا کہ آپ موسیٰ کو صندوق میں ڈال دیں۔ اب پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب یعنی بنی اسرائیل میں یعنی جو فرعون تھا اس وقت تھا، تو اس نے کہا، اس کو ایک شخص نے کہا کہ بھئی ایک بنی اسرائیل میں بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو جو ہے وہ تلپٹ کر دے گا۔ تو اس نے فیصلہ کر دیا کہ میں بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا رہنے نہیں دوں گا، جو بھی پیدا ہوگا لڑکا اسے قتل کر دوں گا۔ لہٰذا وہ بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے کام لیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، تو والدہ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو اس کے جو بھی کارندے ہیں وہ انہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر الہام کیا موسیٰ کی والدہ کو کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھیں اور صندوق کو جو ہے وہ دریا میں بہا دیں۔ اور یہ ہے کہ پھر یہ دریا میں بہتا بہتا صندوق ہے کہ جو کہ فرعون کے محل ہی پر جا کے لگا۔ اور یہ ہے کہ فرعون کی جو زوجہ تھیں وہ بڑی نیک خاتون تھیں، حضرت آسیہ، انہوں نے جو ہے وہ صندوق سے موسیٰ علیہ السلام کو، بچے کو نکال لیا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ پرورش ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تلپٹ کرنا تھا فرعون کی سلطنت کو، تو لہٰذا انہی کو پہنچا دیا فرعون ہی کے محل میں، وہ وہیں پر جو وہ پرورش فرمائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اقذفیہ فی التابوت، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ موسیٰ کو آپ صندوق میں ڈال دیں، فاقذفیہ فی الیم، اور صندوق دریا میں ڈال دیں، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، اور میرا اور اس کا دشمن پھر اسے لے لے گا، اٹھا لے گا، دریا سے نکال لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اے موسیٰ آپ پر محبت اپنی طرف سے جو ہے وہ ڈال دی تھی خاص،
یعنی مخلوق پر، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا بچپنے میں آپ کے لیے فدا ہو جایا کرتا تھا. فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ میرے سامنے جو ہے وہ پرورش پر آئیں، یعنی میری آبزرویشن میں آپ کی پرورش ہو. استمشی اختک، اور یاد کریں کہ جب آپ کی بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہی تھیں، یعنی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو کہا کہ یہ صندوق اب دریا میں ڈال دیا ہے، تم بھی ذرا کنارے کنارے جو ہے وہ دیکھتی ہوئی جاؤ کہ کہیں صندوق کو کوئی بچے کو نقصان نہ پہنچائے. تو لہٰذا بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اور یہ ہے کہ جب فرعون کے دربار میں وہ صندوق لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو یہ بہن بھی پیچھے پیچھے ہے کہ جو کہ وہاں پہنچی ہیں. فتقول، تو وہ کہہ رہی تھی فرعون سے کہ حل ادلکم علی من یکفلو، کہ کیا میں تمہیں پتہ بتاؤں اس کا کہ جو اس بچے کی جو ہے وہ پرورش کرے. یعنی اب ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ پریشانی لائق ہو گئی کہ اب ان کو کیسے یہ غذا دی جائے، کس سے دودھ پلوایا جائے. تو اب وہ بہن بھی پیچھے پیچھے آ گئیں. انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایسی خاتون کو جو ہے وہ جانتی ہوں کہ جو اس بچی کو دودھ پلا سکے. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو بچھڑے تھے اپنی والدہ سے، تو بہن جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ لے آئے اپنی والدہ کو، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ سے جو ہے وہ واپس وہ پہنچوا دیا. فرمایا کہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پس ہم نے اے موسیٰ آپ کی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دیا. کئی تقر عینها، کہ تاکہ آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ غم سے وہ یعنی بڑی دوچار تھیں آپ کی جدائی سے. فرمایا کہ ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں. فرمایا وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور یاد تو کرو کہ جب آپ نے ایک شخص قتل کر دیا تھا تو ہم نے اس غم سے بھی آپ کو نجات دی. وفتناک فتونا، اور آپ کو کئی آزمائشوں سے جو ہے وہ آزمایا. یعنی یہ ہے کہ مصر میں ایک فرعون کا ایک بندہ آپ سے ایک خطا ہو گئی تھی، قتل خطا ہو گئی تھی، تفصیل آئے گی آگے انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ وہ قتل ہو گیا تھا، آپ ڈر سے جو ہے وہ چلے گئے تھے مصر سے مدین. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مدین، اور یہ کہ پھر کئی سال آپ مدین میں جو ہے وہ ٹھہرے رہے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، اور پھر اے موسیٰ وقت مقررہ پر آپ مدین سے جو ہے وہ واپس آئے ہیں. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے ہے کہ جو کہ بنایا ہے. اذهب أنت وأخوك بآياتي، بس آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں جائیے میرے ان معجزات کے ساتھ. ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں آپ سستی نہ کیجیے گا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، بے شک وہ طغیانی پر اترا ہوا ہے. فقولا له قولا لینا، اور آپ اس سے نرمی سے جو ہے وہ بات کیجیے گا. یعنی داعی دین کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے کہ اپنے مدعو کو جب بھی وہ دعوت دے تو بہرحال یہ ہے کہ لہجہ اس کا کیا ہو، وہ نرم ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے. آپ نرمی سے اس سے بات کریں. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے، اپنی روی درست کر لے. قال ربنا اننا نخاف، تو دونوں نے کہا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ این یفرط علینا، کہ کہیں وہ فرعون ہم پر زیادتی نہ کرے، او این یدغی، یا وہ حد سے نہ بڑھ جائے، ہم نے تو اس کا ایک ساتھی اس کو قتل کیا تھا. قال لا تخافا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ خوف نہ کیجئے. اننی معکما، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میری معیت آپ کے ساتھ ہے. اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. فاتیاہ فقولا، پس آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے یہ کہیے کہ انا رسول ربک. اب یہ کہ یہ دونوں فرعون کے دربار میں آ گئے، منظر بدل رہا ہے، اور یہ ہے کہ جو رب نے نصیحت کی تھی ویسے ہی اس کو اب تلقین کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھیج دے. ولا تعذبہم، اور انہیں سزا نہ دو. یعنی بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو انہوں نے تقاضا کیا کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دو اور اس پر ظلم نہ کرو. قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہو اس پر کہ جس نے ہدایت کی جو ہے وہ پیروی کی. اب یہ رکوع ہے کہ جو کہ بس ہم مکمل کر رہے ہیں اور پھر وقفے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. اب فرعون کے دربار میں ہے. فرمایا کہ انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہے اس پر کہ جس نے جھٹلایا اور جس نے روگردانی کی. قال فمن ربک یا موسیٰ، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ پس تمہارا رب جو ہے وہ بتاؤ کون ہے. فرعون نے کہا کہ بھئی کس رب کا تم تعارف کرا رہے ہو. قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت ہے کہ جو کہ عطا کی، ثم ہدا، اور پھر اس نے رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولی، تو فرعون نے کہا کہ پھر پہلی نسلوں کا کیا ہوگا، یعنی کہ جو تیرے خدا کو نہیں ماننے والی تھیں تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ فرعون کی ایک چال تھی، کیونکہ بھرا دربار تھا، تو لہٰذا اس نے یہ سوال کیا کہ بھئی پہلی جو نسلیں ہماری گزر گئیں تو کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تاکہ ایک عصبیت جو ہے وہ بھڑکے لوگوں میں کہ اگر ان کے اسلاف کے حوالے سے موسیٰ یہ کہہ دیں کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کو نہ ماننے والے تھے، تو ان کے اندر عصبیت بھڑکے گی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے اور کوئی اقدام کر بیٹھیں گے۔ تو بہرحال بڑا حکیمانہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا، جب اس نے کہا کہ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا کہ بھئی تمہاری پہلی نسلوں کا پھر کیا ہوگا ہماری؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، تو بڑا حکیمانہ جواب، یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، کیا معاملہ ہوگا وہ میرا رب جانتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے چلا دیں اس میں راہیں، کیسا ساز و سامان تمہارے لیے برپا کر دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے جو ہے وہ پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس سے سبزی کی مختلف اقسام ہیں کہ جو کہ نکالیں، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو اس میں چراؤ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اور بے شک اس میں عقل والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں پر بھی ہمیں کامل یقین عطا فرمائے اور اپنا فرما بردار بنائے۔ یہاں انشاءاللہ وقفہ کر رہے ہیں اور 8 رکعات میں حافظ صاحب سے اس کی سماعت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ ایک اعلان، جی معذرت، ایک اعلان پرچی آئی تھی میرے پاس، انشاءاللہ یہ جیسے کل بھی اعلان کیا گیا تھا کہ کل کیونکہ اتوار ہے، چھٹی کا دن بھی ہے، اور ایک مذاکرہ الحمدللہ ایک اہم موضوع پر وہ آپ اٹینڈ کر چکے ہیں، دینی فرائض کا جامع تصور۔ انشاءاللہ کل کا جو موضوع ہے وہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اہم موضوع ہے مذاکرے کے لیے، جو بھی شرکاء ہیں حضرات کے لیے صرف ہے، تو بعد نماز